جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. علامہ جلال الدین سیوطی بڑے عظیم مفسر ہیں جنہیں جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70 بار زیارت ہوئی تھی اور مختلف مسائل قرآن و سنت کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کیا کرتے تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں لیعبدون کا معنی ہے لیعرفونی، کہ ہم نے اس لیے تمہیں تخلیق کیا ہے تاکہ تم معرفت حاصل کرو، پہچان حاصل کرو. انسان کو کھانے پینے سونے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، سارے خلق میں اس کو جو عزت و تکریم دی گئی ہے اس کی کوئی وجہ تو ہے. امتیاز تو ہونا چاہیے دیگر مخلوق سے. امتیاز یہی ہے کہ باقی مخلوق کو شاید، لیکن انسانوں کو اللہ پاک نے یہ امتیاز دیا ہے کہ یہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اور جب انہیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہن کر یہ اللہ جل جلالہ عَمَّ نوالہ کی خلافت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کا یہ مقام اور ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے 7 آسمانوں سے پار نگاہ کرتے ہیں اور سب کچھ ملاحظہ کرتے ہیں. اور اگر نیچے دیکھیں نیچے تو پھر 7 زمینوں کا سینہ چیر کر نیچے بھی ان کی نگاہ چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے. اور اگر انسان رب جل جلالہ عَمَّ نوالہ کی پہچان حاصل نہ کرے، اللہ جل جلالہ عَمَّ نوالہ کی بارگاہ اقدس کے لائق اپنے آپ کو نہیں بناتا، پھر تو قرآن جیسے کہتا ہے اولئک کالانعام، تو پھر ایک انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ہم نے بڑا تیزی سے دنیا کا سفر کرنا ہے اور کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، ایسے بھی آئے جن کے نام و نشان مٹ گئے، اور ایسے بھی آئے جو حیات جاویدانی حاصل کر گئے. ایسے بھی آئے جن کا نام لے کر لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے بھی آئے جن پہ ہر وقت خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے رب بارشیں بھی عطا کرتا ہے. یہ پاکیزہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت جن پر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی ذات تک رسائی کے راستے آسان کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہی فرماتا ہے کہ جو لوگ ساری دنیا سے منہ پھیر کر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت اور اطاعت کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان تر کر دیتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کے لیے راستے آسان ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنے راستے دکھاتا ہے. آئیے، وقت تیزی سے نکل رہا ہے ہاتھ سے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھو، اپنے وقت کی قدر کرو، اور اپنے رب جل جلالہ وعم نوالہ سے اپنا رشتہ تعلق نسبت درست کر لو.
خدا جانے کب یہ زندگی کا سلسلہ ٹوٹ جائے اور پھر پچھتانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج اپنے آپ کو سمجھ لو، اپنی معرفت حاصل کر لو، اپنے آپ کو پہچان لو گے تو خدا کی پہچان بھی حاصل ہو جائے گی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی ذات کو پہچانو، تمہاری ذات ہی تمہیں اس ذات تک رسائی کے دلائل مہیا کرتی ہے، راستے دکھاتی ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے طفیل ہم سب کو اس شیطانی دلدل سے نکل کر ہدایت کی پکی اور سیدھی لین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ نصیب ہو۔